ناجیہ آنٹی کے پاس فریدہ آنٹی بھی موجود تھی اور دونوں میں بڑی زور و شور سے بحث ہو رہی تھی۔ میں سلام کر کے پاس جا بیٹھا۔ مان لو ناجیہ، مرد ایک مداری ہے جو ڈگڈگی بجاتے ہوئے عورت کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ وہ اس کے رزق کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ناجیہ آنٹی نے مسکرا کر کہا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جب کمانا ہی ہے تو خود کیوں نہ کمائے؟ کیوں بیٹا؟ فریدہ آنٹی نے بات کرتے کرتے اچانک مجھ سے پوچھ لیا۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں گڑبڑا گیا۔ اب تم بچے کو اپنے کہاں فرمودات سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، وہ ایک نارمل انسان ہے۔ نارمل انسان؟ فریدہ آنٹی حیرت سے چلاتے ہوئے بولی، تو کیا تم مجھے ایب نارمل سمجھ رہی ہو؟ یہ میں نے کب کہا؟ ناجیہ آنٹی نے معصومیت سے کہا، یہ ابھی تم نے کہا تھا۔ فریدہ آنٹی نے انہیں فوراً گورا اور مجھ سے بولی، تم نے سنا لڑکے؟ جی میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ناجیہ آنٹی نے آپ کی گفتگو کے سیاق و سباب سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو۔ کیا مطلب؟ فریدہ آنٹی نے غصے سے پوچھا۔ ناجیہ آنٹی نے بلند آنکھ کہکا لگایا اور بولی، لو بھائی، اس نے بات ہی ختم کر دی۔ طلال تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کہا ہے؟ فریدہ آنٹی نے مجھے گھورا۔ میں تو آج کل اچھی اردو بولنے کی مشق کر رہا ہوں، میں نے معصومیت سے کہا۔ بھلا اچھی اردو بولنے میں کیا قباحت ہے؟ شاباش میرے شیر، ناجیہ آنٹی نے تالیاں بجائیں۔ اردو کی ایسی ہی خدمت کرتے رہو، جلد ہی کسی کے ہاتھوں تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو ہنسنے سے روکا اور معصومت صورت بنائے بیٹھا رہا۔ فریدہ آنٹی نے شک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ناجیہ آنٹی کو مخاطب کر کے بولی، مجھے اس لڑکی کے تیور اچھے دکھائی نہیں دے رہے، تمہیں تو ہر ایک پر شک کرنے کی عادت ہے۔ ارے 1:30 بج رہا ہے، کچھ کھا پی لیں پھر نکلیں، طلال تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، ناجیہ آنٹی نے کہا۔ پھر فریدہ آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک تو تمہاری باتیں سب کچھ بھلا دیتی ہیں مجھے، ہم ہیں ہی ایسے۔ فریدہ آنٹی نے فخر سے کاندھے اچکائے اور ہنسنے لگی، پھر بولی، کھانا رہنے دو، ہم باہر کچھ کھا لیں گے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک رہے گا، ناجیہ آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ذرا دیر بعد ہم تینوں گھر سے نکل آئے۔ مجھے شفق کہیں دکھائی نہیں دی، میں نے بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پہلے پیٹ پوجا بعد کام دوجا۔ گھر سے نکلتی فریدہ آنٹی نے کہا تو میں نے گاڑی ایک معروف برگر برانڈ کے سامنے پارک کر دی۔ ہم نے اپنی پسند کے برگر آرڈر کیے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آئے۔ ناجیہ آنٹی کو کپڑے لینے تھے، وہ مختلف دکانوں کا چکر لگاتی رہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کال پر شفق سے رائے بھی لیتی رہیں۔ تم اس کو لے آتی، فریدہ آنٹی نے کہا۔ اس کو زکام ہو گیا ہے اسی لیے نہیں آئی، اور ویسے بھی میری بیٹی کو میری پسند پر بھروسہ ہے، ناجیہ آنٹی نے بتایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں نے کہا۔ دیکھا لڑکا کتنا سمجھدار ہے، فریدہ آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ایک تابعدار شوہر بننے کی پوری اہلیت رکھتا ہے۔ ہم دونوں ہی فریدہ آنٹی کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ وہ ایسی ہی تھی، ہنسنے ہنسانے والی، خوش مزاج، جملے باز۔ کوئی 3-4 گھنٹے ان کی شاپنگ جاری رہی۔ اس کے بعد گھر واپسی ہوئی۔ راستے میں ہم نے فریدہ آنٹی کو ان کے گھر اتارا اور پھر گھر آ گئے۔ میں نے ناجیہ آنٹی کو گھر چھوڑا۔ تم نے بیٹے کی کمی پوری کر دی، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اندر چلی گئی۔ ان کا جملہ سن کے جیسے میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ بعض اوقات کوئی کمی آپ کو دکھی کر دیتی ہے، خصوصاً جب آپ خوشی کے کسی موقع پر ہوں اور لڑکی کی جدائی کا تصور تو ماں کے لیے بڑا روح فرسا ہوتا ہے۔ تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کوئی بیٹا ہوتا جو ساتھ ساتھ دوڑ بھاگ کرتا، ہاتھ بٹاتا، مگر ہر کمی پیشی خدا کی مصلحت سے ہوتی ہے اور شاید اسی سے معاشرے کا توازن قائم رہتا ہے۔ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ شاہدہ آنٹی آ گئی۔ تم نے چپ چپاتے جلال کی بات طے کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ انہوں نے آتے ہی امی سے گلہ کیا، ارے ابھی تو بس رسمی بات ہوئی ہے، باقاعدہ رشتہ لے کے جانا ہے ابھی، اور بھلا تمہارے بغیر میں جا سکتی تھی؟ یہ تو ہو بھی نہیں سکتا تھا، شاہدہ آنٹی نے بڑے مان سے کہا۔ آپ کہیں جانے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے امی سے پوچھا۔ ہاں، امی نے جواب دیا، میں بازار جا رہی ہوں۔ چلیے میں لے چلتا ہوں، میں نے کہا، ذرا واش روم ہو لوں۔ نہیں، تم آرام کرو، صبح سے نکلے ہوئے ہو، امی نے کہا۔ میں چلی جاؤں گی، ڈرائیور تو ہے میرے ساتھ، شاہدہ آنٹی نے کہا۔ ہم دونوں چلتے ہیں۔ اوکے، میں نے جواب دیا، جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ اسی وقت طوبیٰ اندر آ گئی۔ میں نے کہا، طوبیٰ ذرا اچھی سی چائے بنا دو اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی، چائے کے ساتھ سینڈوچ بنا دیتی ہوں، طوبیٰ نے کہا۔ ابو کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، میں نے پوچھا۔ ابو کسی دوست کے ساتھ گئے ہیں، 9 بجے تک آ جائیں گے، طوبیٰ نے بتایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کے غسل خانے کا رخ کیا اور شاور کھول کے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔
ذرا دیر میں غسل کر کے باہر نکلا تو دیکھا کہ چائے اور سینڈوچ کی ٹرے موجود تھی۔ میں نے تولیے سے سر پونچھا، بال بنائے اور سینڈوچ کھانے لگا۔ چائے ختم کر کے میں نے لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ ابھی میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا کہ مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ میں سمجھا کہ طوبیٰ برتن لینے آئی ہوگی۔ میں نے کروٹ بدلی اور دروازے کی طرف پیٹ کر لی، پھر گہری نیند میں گم ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور بیڈ سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ ذرا دیر کے بعد میں اٹھا اور باہر کا رخ کیا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ ٹی وی لانچ کی چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی اور ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ فریج کھولا تو بریانی اور شامی کباب سامنے ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تھوڑی سی بریانی اور 2 شامی کباب نکال کے مائکرو ویو اوون میں گرم کرنے کے رکھے اور کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی۔ اتنی دیر میں بریانی گرم ہو گئی۔ میں ٹیبل پر بیٹھ کے کھانے لگا۔ ذرا دیر میں کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے وقت سونے سے اب جو آنکھ کھلی تو پھر جیسے نیند وہ چاک ہو گئی۔ میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کے سامنے دیکھنے لگا۔ اچانک میری نگاہ نیلگوں پتھر پر پڑی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی روشنی کی کرن منعکس ہوئی ہو۔ میں ٹکٹکی باندھے یہ نیلگوں پتھر کو دیکھنے لگا۔ اچانک جیسے اس میں سے روشنی پھوٹنے لگی۔ میں نے دیکھا جیسے پتھر حرکت کر رہا ہو۔ اس کے گھومنے سے کمرے میں کرنوں کی روشنی رقص کرنے لگی۔ میں نے کئی بار آنکھیں جھپکائیں مگر کرنیں پھیلتی رہیں۔ پھر میں نے زور زور سے اپنی آنکھوں کو ملا مگر یہ روشنی میرا وہم، میرا خیال نہیں تھی اور نہ ہی پتھر کی اپنے ہی زاویے پر حرکت ٹھہری تھی۔ میں نیند میں تھا اور نہ ہی عالم غنودگی میں۔ بریانی کی خوشبو ابھی میری ناک میں تھی اور کولڈ ڈرنک کا ذائقہ بھی میری زبان پر تازہ تھا۔ گویا یہ کوئی خواب نہیں تھا، کوئی بے دہانی کی کیفیت نہیں تھی، جو کچھ تھا حقیقت تھا۔ میں دل کڑا کر کے یہ منظر دیکھتا رہا۔ کئی منٹ بعد جیسے سارا منظر تھم سا گیا اور کمرے میں روشنی کی کرنیں جو پتھر سے نکل رہی تھیں اندھیرے میں مدھم ہونے لگی۔ ذرا دیر میں ہی کمرہ دوبارہ تاریک ہو گیا۔ میں کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ شاید اس تماشے کے دوران لائٹ چلی گئی تھی، اس لیے اندھیرا گہرا لگا تھا۔ کچن میں جا کر فریج سے دوبارہ پانی کی بوتل نکالی۔ لاؤنج میں یو پی ایس سے محدود بلب کی روشنی پھیل رہی تھی۔ میں کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور دوبارہ شیشے کی الماری کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اٹھ کے الماری کھولی اور اس نیلگوں پتھر ہاتھ میں لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا۔ میں تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ انڈے کی طرح بیج پتھر تھا۔ اس وقت اس میں مجھے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو چاروں طرف گھما کر دیکھا، پھر موبائل ٹارچ کی روشنی میں اس کو بہت غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس پر باریک باریک سی لکیریں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسی لکیریں میں نے ماربل کے پتھروں میں دیکھی تھیں مگر یہ ان سے تھوڑی مختلف سی تھیں۔ بعض اوقات یوں دکھائی دیتا جیسے یہ لکیریں زندہ ہوں اور حرکت کر رہی ہوں۔ میں نے پتھر کو پکڑ کے اپنی ہتھیلیوں پر خوب رگڑا مگر نہ تو وہ گرم ہوا اور نہ ہی سرد۔ اچانک لائٹ آ گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن ہو گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اے سی آن کیا اور بستر پر لیٹ کر پتھر کو دیکھنے لگا۔ نیلا پتھر کمرے کی نیلگوں میں روشنی میں چمکنے لگا تھا۔ میں نے بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے پتھر کو دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے گھمانے لگا۔ اچانک مجھے عروہ کا خیال آ گیا۔ پھر مجھے اپنا خواب یاد آیا۔ آخر عروہ کا اس خواب سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ قادری بھائی نے مجھے کوئی واضح بات نہیں بتائی تھی اور نہ ہی پنڈت مدن موہن نے، جن کے ستاروں کے علم، ذائچہ نویسی، پتھروں کی شناخت کے متعلق قادری بھائی نے بتایا تھا۔ انہوں نے بھی کوئی ایسا جواب نہیں دیا تھا کہ جس سے اپنی اس الجھن کا حل مل جاتا، کوئی تسلی ہوتی۔ ایک بے قولی کا عالم طاری تھا مجھ پر۔ تب مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ آج عروہ سے پہلی بار میری اتنی طویل گفتگو ہوئی تھی اور یہ اس خواب کے بعد ہی ہوا تھا۔ خواب سے پہلے تو عروہ سے رسمی سلام دعا اور ایک دو جملوں کے تبادلے کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اور وہ جملے بھی محض تکلفاتی ہوتے تھے۔ پھر آج اس نے گفتگو میں پہل کی۔ اس سے پہلے میں نے ہی پہل کر کے سلام دعا کی۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ کوئی عجیب سی کشش تھی اس میں، مگر اس کے باوجود ہمارے درمیان غیر محسوس فاصلے تھے۔ جسمانی طور پر، وجودی طور پر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے مگر عملاً جیسے لاکھوں میلوں، صدیوں کا فاصلہ۔
وہ خواب والی لڑکی عروہ تھی تو کیوں تھی؟ کیا رشتہ، کیا تعلق ہے میرا اور عروہ کا؟ اور پھر وہ لڑکی جو شفق جیسی تھی مگر اس نے اپنا نام راز بتایا تھا، وہ کون تھی؟ اور پھر وہ پتھر کی طرف بڑی اور غائب ہو گئی۔ پتھر کا خیال آتی میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، نیل بھو روشنی میں وہ پتھر جیسے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتھر کی آنکھ نہیں، پتھر میں آنکھ، بس ایک آنکھ جیسے مجھے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس آنکھ پر بھاری خمدار دراز گنی سیاہ پلکیں لرز رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ میں نے ایسی آنکھ کہیں دیکھی ہے۔ مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری آنکھیں پتھر کی آنکھ سے چپک گئی ہیں اور وہ آنکھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس آنکھ میں غصہ نہیں تھا، غیظ و غضب بھی نہیں تھا، بس ایک انتظار سا تھا، یاسیت اور جدائی کا کر بھرا تھا، جیسے کہہ رہی ہو، پوچھ رہی ہو، سوال کر رہی ہو کہ کب آؤ گے۔ وہ آنکھ مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، مجھے آواز دے رہی ہو۔ اچانک اس آنکھ کے اندر مجھے چمک سی دکھائی دی، لمحہ بھر بھرے ہونٹ اور موتی جیسے دانتوں کی کتار، چمکتے موتی۔ مجھے یاد آ گیا، میں پہچان گیا، یہ آنکھ جو مجھے دیکھ رہی تھی یہ اجنبی نہیں تھی، انجان نہیں تھی، بس میں اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ہاں وہی آنکھ، وہی تیور، وہی پلکیں، وہی آبرو، وہ آنکھ عروہ کی تھی۔ اس کا خیال آتی میں اٹھ بیٹھا۔ میں نے پتھر کی طرف دیکھا، پتھر بالکل سادہ تھا، اس میں سے کوئی روشنی نہیں پھوٹ رہی تھی۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ عروہ، میں نے دھیرے سے کہا۔ طلال، مجھے یوں لگا کہ جیسے اس نے بھی میرا نام لیا ہو۔ طلال، مجھے صاف سنائی دیا۔ میری سماعت نے آواز کو سنا، محسوس کیا، میرے دماغ نے اپنی یادداشت میں محفوظ عروہ کی آواز کا تجزیہ کیا اور فیصلہ سنایا۔ ہم جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، سب ہمارے دماغ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ نینو سیکنڈز میں دماغ ہمارے سوالات کا جواب پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے سوچنے میں وقفے، ٹھہراؤ کا عمل دماغ کے پروسیس کے باعث ہوتا ہے۔ وہ کسی برقی طرح سے چہرہ دیکھتا ہے، آواز سنتا ہے، حسیات کو سمجھتا ہے اور تجزیہ کر کے دماغ کو رپورٹ کر دیتا ہے، اور ہم لمحوں میں پہچان جاتے ہیں کہ سامنے موجود شخص یا سماعت سے ٹکراتی آواز کس کی ہے، بالکل ایسے جیسے کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں سامان کی بار کوڈ کمپیوٹر کے سامنے آتے جائیں اور سیکنڈ میں پروسیس کر کے اس شے کا نام اور قیمت اسکرین پر ظاہر ہوتی ہے۔ دماغ بھی پڑاکو ہے، لیکن دماغ وہی پروسیس کرتا ہے جو اس کی میموری کا حصہ ہو۔ مگر عروہ سے تو میں پہلی بار ملا تھا۔ اس کا بچپن، لٹکپن، شکل و صورت، قد، بت، رہائش، رہن سہن، علاقہ، خاندان، کچھ بھی تو میری میموری کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے میری زندگی کے کسی حصے میں ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، پھر وہ کیسے میری یادداشت میں محفوظ ہو گئی؟ آخر میرا اور اس کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ کیا ہم پہلے کبھی ملے تھے؟ اس جنم میں تو نہیں ملے تھے، اور دوسرا جنم، یہ تو ہماری تہذیب، معاشرت اور مذہب کا حصہ ہی نہیں تھا۔ میں مسلمان تھا، ہمارے ہاں دوسرا جنم نہیں ہوتا۔ پھر کیا رشتہ تھا میرا عروہ کا؟ میں سوچتا رہا مگر کوئی جواب نہیں ملا، اور نہ جانے کب اس نیلگوں پتھر کو دیکھتے دیکھتے میں سو گیا۔ امی اور طوبا کالج گئے ہوئے تھے، ابو اپنے پنشن کی کنفرمیشن کے حوالے سے دفتر گئے ہوئے تھے، اور جلال بھائی حسب معمول اپنے دفتر میں تھے۔ میں اپنے جرنل دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج یونیورسٹی میں میرے لیکچرز 3 سے 5 بجے کے درمیان تھے، اس لیے میں اسائنمنٹ کو فائنل ٹچ دے رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہونے والی بیل نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پنڈت مدن موہن پر نظر پڑتے ہی حیران رہ گیا۔ کیا اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے طلال جی؟ انہوں نے میری حیرت سے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی جی ضرور آئیے۔ میں نے پیچھے ہٹ کے چھوٹا گیٹ مکمل کھول دیا۔ وہ اندر آ گئے۔ میں نے دروازے پر ٹھہر کر ذرا انتظار کیا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے دروازے پر ٹھہرا دیکھ کر مدعا جان لیا۔ میں انہیں لے کر اندر آ گیا۔ آپ چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے یہ دریافت کیا۔ پہلے تو ٹھنڈا سادہ پانی، انہوں نے فوراً کہا، اس کے بعد چائے پیوں گا۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا۔ میں پلٹ کر فریج کے پاس آیا، ٹھنڈے پانی کی بوتل اور 2 گلاس ٹرے میں رکھ کے ان کے پاس لے آیا۔ پانی گلاس میں ڈال کے انہیں پیش کیا، پھر کہا، میں چند منٹ میں آیا۔ میں نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، دودھ اور پتی ملائی اور تیز آنچ میں کھولایا۔ ذرا دیر میں ہی دودھ پتی چائے تیار تھی۔ میں نے چند بسکٹ اور کیک پیس بھی ٹرے میں رکھے اور ان کے پاس آ گیا۔ آپ آئے، اچھا لگا۔ اچھا؟ مجھے لگا آپ کو حیرت ہوئی کہ میں کیسے آ گیا، اور وہ بھی بن بلایا مہمان۔
میں ہنس دیا اور بولا، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور رحمت کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو عطا ہے۔ سچ کہا۔ وہ مسکرائے۔ ندیاں ایک ہے، چشمے بے شمار، ہر چشمہ اسی ندی کے سوتے سے پانی لیتا ہے۔ جی، میں نے مختصراً کہا۔ چند لمحوں کے لیے ہماری درمیان خاموشی چھائی رہی۔ انہوں نے چند گھونٹ چائے کے بھرے، پھر بولے، آپ کا پتہ میں نے قادری بھائی سے لیا ہے، انہوں نے آپ کی رہائش گاہ کے متعلق مجھے آگاہ کیا۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ قادری بھائی بھی ساتھ آ جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن اگر آپ فون کرتے تو پھر بھی میں ذرا اہتمام کر لیتا۔ اچھا لگتا ہے آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرنا۔ باادب بانصیب۔ وہ ہنس کے بولے، چکر تو میرے پاؤں میں ہے۔ قادری بھائی تو کبھی کبھار ہی باہر نکلتے ہیں، وہ بڑے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں خوشبو بن کے سما جاتے ہیں۔ جی، میں نے دوبارہ مختصراً کہا اور ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑی میٹھی سی مسکان تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا جیسے وہ پنڈت مدن موہن نہیں، قادری بھائی بیٹھے ہیں۔ سوچتے بہت ہیں آپ، پنڈت مدن موہن نے دھیرے سے کہا۔ بھلا میں کیا سوچوں گا، میں نے دھیرے سے کہا۔ سوچنا تو اچھا ہے، یہ دنیا ہی سوچ سے بدلی ہے، بنا سوچے تو کچھ بھی نہیں۔ سوچیے تو پھر ہر طرف چکا چوند روشنی ہی روشنی ہے، نیلی پیلی شفق جیسی، تنگ جیسی، نیلو آسمان جیسی۔ وہ کہتے ہوئے مجھے دیکھتے رہے۔ میں ان کے آخری الفاظ پر چونک گیا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ آپ نے چائے بہت اچھی بنائی، خوش ذائقہ، خوش رنگ، ذرا سا پانی، بہت سادہ سا دودھ، اور پھر پتی۔ کھولتا ہوا پانی پتی کو مجبور کر دیتا ہے اپنا رنگ چھوڑنے پر، ورنہ پتی تو بڑے دھیمے دھیمے اپنا رنگ دیکھتی ہے، مگر کھولتے ہوئے پانی کی گرمی اس سے رنگ کو چھین لیتی ہے، اور پھر ٹھنڈا پانی حرارت پا کے کتنا ظالم ہو جاتا ہے، رنگ تک نچوڑ لیتا ہے۔ پنڈت مدن موہن اور حسن دونوں کی باتیں جیسے اسرار سے بھری تھی۔ اگر ہم بغیر بتائے نہ آتے تو ہمیں آپ کے ہاتھ کی چائے کیسے ملتی؟ آپ تو چائے گھر والوں سے بنواتے، خود سے تو نہ بناتے، کیوں؟ مجھے حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، حیرت نہ کیجیے جی، میں نے سوچا یہ عجیب ہی ہے، بات بتاتے ہیں، جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حیرت نہ کیجیے۔ مقام حیرت مزید آئیے، اب سرسری باتوں پر غور کیا کرنا۔ ان کے انداز میں بڑی لاپرواہی تھی۔ اچانک میں نے فیصلہ کیا اور کہا، آپ کی باتیں حیران کرنے والی ہیں، لیکن ابھی تک مجھے آپ کی آمد کا مقصد معلوم نہیں ہو سکا۔ مقصد؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا، پھر خالی کپ واپس ٹرے میں رکھا اور کہنے لگے، بے مقصد تو کچھ نہیں ہوتا۔ قادری بھائی کے ہاں ملاقات میں آپ نے کچھ باتیں پوچھی تھی، میں ان کے متعلق مزید جاننا چاہوں گا۔ وہ باتیں؟ میں نے کہا، وہ تو بس ایسے ہی کچھ سوالات ذہن میں آ گئے تھے، سوچا آپ سے معلوم کر لوں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے فوراً کہا۔ آپ کسی پتھر کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں نے جواب دیا، اور آپ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، پانی میں نہ جانا، انہوں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ہاں، جبکہ مجھے پانی سے کوئی خوف نہیں آتا، میں بہت اچھا تیراک ہوں۔ انہوں نے میری بات سن کے گہری نگاہ سے میری طرف دیکھا اور چپ رہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا نہیں؟ میں کیا بتاؤں؟ اچانک جیسے پنڈت مدن موہن بے بس سے نظر آنے لگے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہوں، کیا بتاؤں۔ کہیں اندھیرا ہے تو کہیں اجالا، کہیں مل گجا اندھیرا اور کبھی گھورتا تاریکی۔ 50 بار سے بھٹک رہا ہوں، مگر کوئی راہ نہیں ملتی۔ ان کے لہجے سے جیسے تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ کس کی تلاش میں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ میں؟ انہوں نے گہری نگاہ سے مجھے دیکھا۔ جب قادری سرکار کے ہاں تم سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہنا شروع کیا، مجھے معاف کرنا، میں آپ کو تم کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں، آپ بڑے ہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ وہ مسکرائے، پھر بولے، جب قادری سرکار کے ہاں تم سے ملاقات ہوئی تو میں نے وقت نوٹ کر لیا تھا، پھر تمہارے نام سے میں نے تمہارے ستارے دیکھے۔ تمہارے اندر زبردست طاقت ہے، شکتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ پانی، پانی تمہارے ذائچے میں دکھائی دیتا ہے، پانی سے تم کو نسبت ہے، پنڈت مدن موہن نے کہا۔ اپنی والدہ سے پوچھنا، تمہاری پیدائش میں کوئی عجیب واقعہ ہوا تھا؟ عجیب واقعہ؟ میں نے دہرایا۔ میری امی نے تو آج تک ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کئی مرتبہ وہ میرے بچپن لٹکپن کے واقعہ سنا چکی ہیں مجھے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے علم میں نہ ہو، پنڈت مدن موہن نے کہا۔ بہت سی باتیں ہمیں غیر اہم لگتی ہیں، لیکن ان کے بھید قدرت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ میں نے جواب دیا، میں امی سے ضرور پوچھوں گا۔ اچھا،
پنڈت مدن موہن نے دائیں بائیں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا اور خاموش ہو گئے۔ آپ کے لیے اور چائے لاؤں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، انہوں نے کہا اور پھر میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں ایسا کوئی پتھر ملا جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ نیلگوں، بیضوی، انڈے نما۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں حیران رہ گیا۔ پنڈت مدن موہن نے پتھر کی وہی شکل بتائی تھی جو میرے پاس تھا۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے ایک پتھر والے نے بتایا تھا جو ایمپریس مارکیٹ کے پاس نقلی پتھر بیچتا تھا، مگر اسے کیسے معلوم ہوا؟ پنڈت مدن موہن بڑبڑائے اور میری طرف دیکھ کے بولے، کیا اس پتھر والے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو میرے کالج کے زمانے کی بات ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، میرا تو اس طرف سے گزر بھی نہیں ہوا، میں نے جواب دیا۔ اچھا۔ پنڈت مدن موہن خاموشی سے سر جھکا کے بیٹھ گئے، جیسے اچانک انہیں کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ میں خاموش انہیں اپنی جگہ بیٹھتا دیکھتا رہا۔ اچانک پنڈت مدن موہن نے کہا، یہ گھر بہت اچھا ہے، اس پر دیوتاؤں کی کرپا ہے، یہاں بڑی رحمت برستی ہے۔ وہ کہہ کر اچانک چپ ہو گئے، پھر میری طرف دیکھ کے بولے، تم اسی گھر میں رہنا محفوظ رہو گے؟ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ پنڈت مدن موہن نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ گھر عافیت کی جگہ ہوتا ہے، گھر میں ہی تو ہم محفوظ رہتے ہیں، انہوں نے کہا۔ اچھا، میں نے کہا، لیکن مجھے صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے بات کو دوسرا رخ دے دیا ہے، شاید وہ مجھے اصل بات بتانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا تھیلا سنبھالا جو انہوں نے کندھے سے اتار کے گود میں رکھ لیا تھا۔ میں چلتا ہوں، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تمہارے وقت اور چائے کا بے حد شکریہ۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ میں تو بس ایک کپ چائے ہی پلا سکا، میں نے فوراً کہا۔ محبت اور خوش دلی سے ایک گھونٹ پانی پلا دینا بھی کسی مہمان نوازی سے کم نہیں، انہوں نے ہنس کے کہا، اور ہم ڈرائنگ روم سے چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو پہنچا دوں؟ میں نے پوچھا۔ ارے نہیں، مجھے پیدل چلنے کی عادت ہے، انہوں نے میرا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ میں نے چھوٹا گیٹ بند کیا اور اندر آ گیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پنڈت مدن موہن میرے پاس کیوں آئے تھے، کیا ان کو مجھ سے ملنا تھا یا پھر انہیں اس نیلگوں پتھر کی تلاش تھی، اور یقیناً وہ اس پتھر کے لیے ہی آئے تھے، ورنہ اس کی اتنی پوچھ گچھ نہ کرتے۔ پھر انہوں نے مجھے پانی والا کہا۔ میری پیدائش یا بچپن میں ایسا کیا ہوا تھا جو مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن شاید قادری بھائی اور پنڈت مدن موہن کو علم تھا۔ میں نے شیشے والی الماری کھولی اور نیلگوں پتھر کو اپنے ہاتھ میں تھام کے غور سے دیکھنے لگا، مگر مجھے اس میں بظاہر کوئی خاص بات دکھائی نہیں دی۔ میں نے اس کو میز پہ رکھ کے موبائل سے 3-4 تصویریں کھینچ لیں، پھر اس کو لے کر باہر سین میں چلا آیا۔ میں نے اس کو تیز دھوپ میں دیکھا، پھر سین میں رکھی ہوئی میز پر رکھ دیا۔ پتھر پہ تیز دھوپ پڑ رہی تھی، میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ پتھر نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا، اس کی نیلاہٹ مدھم پڑنے لگی، جیسے وہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدل رہا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنہرا ہو گیا، جیسے میرے سامنے نیلگوں پتھر نہیں سونے کا انڈا ہو۔ میں نے آہستہ سے جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور انگلیوں سے اس سے مس کیا اور حیران رہ گیا۔ دھوپ میں ہونے کے باوجود ٹھنڈا تھا، جیسے برف کا ڈلہ ہو۔ میں نے بے اختیار اس کو اٹھا لی اور دونوں ہاتھ میں الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ وہ بس سونے کے انڈے کا ہی لگ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا بھیدوں والا پتھر ہے، کیا ہے اس کا راز، کیا ہے اس کا اسرار، میں نے سوچا۔ اسی وقت بیل ہوئی۔ میں نے جلدی سے پتھر کو اپنی قمیض کی سائیڈ جیب میں ڈالا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ امی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی درزی کے پاس سے آئی ہوئی طوبا کے کپڑے چیک کر رہی تھیں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد امی نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کے بولی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بہت چپ ہو۔ خیریت ہی ہے، میں نے ہنس کے کہا۔ کوئی بات تو ضرور ہے، تمہارا چہرہ تمہارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اگر میں کچھ کہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ امی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا اور پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیا آپ کو میرے بچپن اور پیدائش کے وقت کے سارے واقعات یاد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ لو بلا، ایسی کوئی ماں بھی ہوگی جس کو اپنے بچی کی پیدائش، اس کا بچپن، لٹکپن یاد نہ ہو؟ امی ہنس پڑیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے سر ہلایا۔ کوئی ایسی بات جو دوسرے بچوں سے مختلف ہو؟ میں نے سوال کیا۔ لیکن تمہیں اس بات کا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ بتائیے نا، میں نے کہا۔ تمہاری پیدائش میں بس ایک غیر معمولی واقعہ ہوا تھا، انہوں نے ذرا سوچ کے کہا، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا؟ میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری پیدائش میں کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں۔ بوقت ولادت میرا بلڈ پریشر بہت تیزی سے گر رہا تھا۔ وہاں ایک بہت سینئر لیڈی ڈاکٹر تھیں، انہوں نے مجھے ایک بڑے سے گرم پانی کے ٹب میں بٹھا دیا۔
پتہ نہیں کیا ہوا تھا، شاید میرے پٹھے اکڑ گئے تھے۔ نچلے دھڑ میں حرکت مفقود ہو گئی تھی۔ تیز گرم پانی میں انہوں نے مجھے چند منٹ بٹھائے رکھا اور بنا درد تکلیف کے تم اس دنیا میں آ گئے، امی نے بتایا۔ میں خاموش رہا تو انہوں نے سوال کیا، کیا بات ہے، تم کیوں چپ ہو گئے؟ یعنی میری پیدائش پانی میں ہوئی تھی، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، امی نے گہری سانس لے کے کہا۔ خدا بھلا کرے اس ڈاکٹرنی کا جنہوں نے یہ عمل تجویز کیا، ورنہ ڈاکٹر تو بالکل ہی مایوس ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں زچہ بچہ دونوں کا ہی اس حالت میں بچ جانا ایک معجزہ تھا۔ اچھا، میں چپ ہو گیا۔ ارے بیگم کہاں ہیں؟ ابو کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر صحن میں تھے۔ یہاں آئیے، دیکھیے ہمارے پودے میں کتنے گلاب نکل آئے ہیں۔ امی فوراً اٹھ کھڑی۔ آ رہی ہوں، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کے بولی، تمہارے ابو 2 ہفتے پہلے ہی نرسری سے گلاب کے پودے لائے تھے، لگتا ہے اس میں پھول کھل گئے ہیں۔ وہ کہہ کر تیزی سے ابو کی طرف چلی گئی اور میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پانی والا، مجھے اب سمجھ میں آیا کہ قادری بھائی شاید اسی نسبت سے مجھے پانی والا کہتے ہیں، اور پنڈت مدن موہن نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو اسی طرف اشارہ کرتی تھی۔ دونوں کی نظر ماضی کو گنگا لیتی تھی۔ دونوں خاموش طب تھے، لیکن دونوں کے اندر معلومات کا ایک خزانہ تھا، مگر شاید وہ وقت سے پہلے مجھے کوئی بات بتانا نہیں چاہتے تھے، اور پھر شاید ان بھید بھرے لوگوں کو دوسروں کی ہاتھی میں جھانکنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوسروں کے بارے میں آگاہی، اور پھر وہ بات جو وہ خود بھی نہیں جانتے، اس کے متعلق دوسروں کو بتانا کتنا عجیب ہوگا۔ اچانک مجھے خیال آیا، پنڈت مدن موہن نے کہا تھا کہ اس گھر پر رحمتوں کا سایہ ہے۔ انہوں نے دیوتاؤں کی بات کی تھی، لیکن ہمیں اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آبائی مکان ہمیں دیا تھا۔ دادا جان جلال الدین نے یہ مکان بڑے چاؤ سے بنوایا تھا، پھر ابو نے اس میں ضروری اضافے کیے تھے۔ بڑے بھائی جلال کا نام دادا جان کے نام پر ہی ابو نے رکھا تھا، جبکہ طوبہ بیگم ہماری نانی اماں کا نام تھا۔ اس مکان کے متعلق پنڈت مدن موہن نے کہا تھا، تم اسی گھر میں رہنا، محفوظ رہو گے۔ تو کیا باہر مجھے کوئی خطرہ تھا؟ میں نے سنا تھا اور کئی جگہ پڑھا تھا کہ بعض جگہیں اچھی اور بعض بھاری ہوتی ہیں۔ امی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے ماضی کے متعلق کیا جانتی ہیں۔ میں انہی سوچوں میں گرا ہوا تھا کہ آخر میری زندگی میں راز کیا ہے؟ کیوں پنڈت مدن موہن میری زندگی میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کیا قادری بھائی نے مجھے میری پیدائش کے سبب پانی والا کہا تھا؟ میں زیادہ پانی پینے کا عادی تھا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پانی زیادہ پیتے ہیں، اور اکثر گرم ممالک میں رہنے والے تو اپنے جغرافیائی ماحول کے باعث زیادہ پانی پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ پھر میری پانی زیادہ پینے کی وجہ کیا ہوئی اور تھی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا یونیورسٹی نہیں جانا؟ طوبہ نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں جانا ہے، میں نے چونک کے کہا اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بج چکے تھے۔ آج پہلے 3 پیریڈز ہی تھے، اسی لیے میں مطمئن تھا۔ کیا بات ہے، کچھ کھوئے کھوئے سے ہیں؟ طوبہ نے پوچھا۔ خیر تو ہے نا؟ کوئی واردات تو نہیں ہو گئی؟ وہ ہنسنے لگی، میں بھی اس کی طرف دیکھ کے ہنس دیا۔ ہم دونوں میں خوب چونچیں چلتی تھیں، بقول امی کی کہ تم دونوں کبھی ایک دوسرے کو چھیڑے بغیر نہیں رہ سکتے۔ طوبہ اور میری بہت دوستی تھی، ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں یہ معاملہ میں طوبہ سے شیئر نہ کر پایا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں آپ کے لیے۔ طوبہ نے میرے خیالات کا تسلسل پھر توڑ دیا۔ بس مزیدار سی چائے پلا دو، بھوک نہیں لگ رہی مجھے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ایسا کہ بھوک مر گئی، پیاس اڑ گئی؟ طوبہ نے شرارت سے کہا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹے سے آپ کے پاس پانی کی بوتل رکھی اور آپ نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، کبھی ہوتا تو نہیں ایسا؟ اس نے پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ کچن سے ٹی وی لانچ دور ہی کتنا تھا، ہر چیز صاف نظر آتی تھی۔ خیریت تو ہے؟ آج کل آپ کی بڑی نظر ہے ہم پر، میں نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں نہ ہو، میرے بھیا جو ہیں، طوبہ نے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے کہا اور ٹرے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ چائے رکھ کر وہ فریج کی طرف بڑھی۔ میں نے صبح سینڈوچ بنائے تھے، 1-2 تو کھا لیے، خالی پیٹ چائے پینا اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے اوون میں سینڈوچ گرم کیے اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ایک بات پوچھوں؟ ہاں کہو۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو اتنا تیز بخار کیوں ہوا تھا؟ مجھے کیا پتا، میں تو جب سو کر اٹھا تو پتہ چلا ہاسپٹل میں ہوں، اور مجھے بے ہوش ہوئی 4تھا دن ہے، میں نے بتایا۔ اپنی بہن سے چھپا رہے ہیں، طوبہ نے شاکی لہجے میں کہا۔ واقعی کچھ نہیں چھپا رہا تم سے، میں نے فوراً کہا۔ آخر میرے پاس چھپانے کے لیے ہے ہی کیا؟ اچھا، اس نے گہری نگاہ سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے
کچھ چھپاؤں گا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو رہے۔ میں نے سینڈوچ ختم کر کے چائے پی اور اٹھنے لگا۔ تو پھر وہ کون ہے جس کے لیے آپ بخار کی شدت میں بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو قتل نہیں کر سکتا؟ میں اٹھنے کی کیفیت میں جیسے تھم سا گیا۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں۔ کیا میری اس کیفیت کا امی کو بھی علم تھا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے اب تک میری بے ہوشی اور تیز بخار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن آج طوبا نے میری بیماری کے دوران کی کیفیت بتا کر میرے اعصاب پر بم گرا دیا تھا۔